السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت آپ کے ساتھ لائیو سٹریم میں جڑنے کی غرض یہ ہے کہ آپ کو چھاترو انسیڈنٹ کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور اس کے حقائق کیا ہیں، کیا معاملات پیش آئے اور کیسے بے دردی سے اس بچی کو قتل کر دیا گیا، یہ بات آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور پہنچانا آپ لوگوں تک اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ امید بہت کم ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک مظلوم غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو اور ظلم کرنے والا، اثر رسوخ والا ہو، مال و دولت والا ہو، بہت کم امید ہوتی ہے وہاں انصاف ہو پائے گا۔ ہمارے سامنے اس وقت بحیثیت قوم مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ کچھ نہیں آتی، بات شروع کہاں سے کریں، کس مسئلے پر کریں اور کہاں ختم کریں۔ چھاترو والے سانحے میں صرف بچی کے ساتھ جنسی استحصال ہی نہیں ہوا، جنسی زیادتی ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خبیث، وہ شیطان جو اس سکول میں ٹیچر تھا جہاں وہ بچی پڑھتی تھی، اس نے صرف اس کا جنسی استحصال ہی نہیں کیا، جس کے بارے میں وہ خود قبول بھی کر چکا ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زیادتی تو ہوئی، اس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، لیکن میرے لیے اس کے علاوہ باعث تشویش بات جو ہے کہ بے دردی سے کس طرح اس بچی کا قتل کر دیا گیا، اس بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں سانحہ پیش آنے کے بعد، حادثہ پیش آنے کے بعد نی جرک ریئیکشنز دیتے ہیں کہ کوئی قتل ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے بعد ہم کچھ دیر جاگتے ہیں اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد، 2-3-4 دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ بنا کر۔ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز پر ہماری تربیت فرمائی، ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم ایک صالح معاشرہ تشکیل دیں، جس بھی معاشرے میں ہم رہیں بسیں اس معاشرے کو صالح بنائیں، تاکہ وہاں پر رہنے والے بسنے والے انسان فرشتہ صفت بن کر رہیں، وہ عزتیں لوٹنے والے نہ بنیں، عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اور دوسری طرف ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بھی عائد کر دی کہ صالح معاشرے کو تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ اگر اس معاشرے میں رہنے والا کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کو سخت سزا دینی ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ 7-8 مہینے قبل اس بچی کو ہوس کا شکار بنایا گیا، اس کا استحصال کیا گیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اس خبیث ٹیچر کے ذریعے سے۔ میں اس کو استاد نہیں کہوں گا، کیونکہ استاد کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ استاد تو ماسٹر ہوتا ہے، وہ تو محافظ ہوتا ہے، کردار کا محافظ، عزتوں کا محافظ، ایمان کا محافظ۔ یہ تو ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے۔ جنسی استحصال اس بچی کے ہوش جانے کے بعد کیا بتائیں اس کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں۔ جب یہ بات عیاں ہوئی کہ اس کا استحصال کیا گیا ہے اور استحصال کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس حمل کو ضائع کروانے کی کوششیں کی گئی، اور اسی کوشش کا ایک سلسلہ تھا کہ اس کو چھاترو لے جایا گیا اور اس کے والدین کو ڈرا دھمکا کر، ان کو دبا کر، کیونکہ والدین جو ہیں پچھڑے، غریب اور ایک گجر گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کوئی اثر رسوخ والے لوگ نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہمارے ایمانی بھائی، ہمارے دینی بھائی، گجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ دبے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے کبھی آگے نہیں بڑھایا، سہارا نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا، کسی بھی معاملے میں پچھڑے رہ گئے۔ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور ان مجبوریوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے گھر میں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ کسی کی بچی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ 100 بار سوچتا ہے کہ میں بازار میں آؤں، میں تھانے جاؤں، میں عدالت جاؤں۔ ڈرتے ہیں عزت دار لوگ کہ وہاں پر جا کر ہماری عزتوں کا تماشا ہو جائے گا۔ کل کو اگر ہم نے یہ بات کسی عدالت میں پہنچا دی کہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی تھانے میں پہنچا دی، تو ہماری بچی کو بعد میں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، یہ شادی کے قابل نہیں رہے گی۔ بہرحال اس کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسا کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پر یہ بھی بات پھیلا رہے ہیں اس کے والدین ملے ہوئے ہیں، اس کے والدین کا بھی قصور ہے۔ اس کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم ہے،
وہ غریب ہیں، وہ پچھڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس شیطان ٹیچر نے اور اس کے کچھ رشتہ داروں نے بچی کو چھاترو سے کشتواڑ پہنچایا، اور داستان پھر المناک شروع ہوتی ہے کشتواڑ سے۔ کشتواڑ ہاسپٹل جب اس کو بچی کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جاتا، بلکہ وہاں پر ایک نیکسس چلانے والا شخص جس کا نام فاروق ہے، جو ہاسپٹل میں جھاڑو مارنے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس بچی کو لے جایا جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بچی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ 7 مہینے سے زیادہ کا ہے، ابارشن نہیں ہو سکتا، اب ڈیلیوری کروانی پڑے گی۔ اس بچی کو کشتواڑ ہاسپٹل سے پھر چھاترو واپس لے جایا جاتا ہے 10 تاریخ کو، اسی مہینے کی اگست 10، اور پھر 19 اگست کو دوبارہ اس کو چھاترو سے کشتواڑ لایا جاتا ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل میں وہ خبیث، وہ شیطان جو اس بچی کے قتل میں ملوث ہے، یہ صرف میں معاملہ پھر سے دہرا رہا ہوں، یہ ریپ کا ہی مسئلہ نہیں، جنسی استحصال کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ ڈبل مرڈر کیس کا مسئلہ ہے۔ 2 جانیں قتل ہوئی ہیں اس میں۔ اس خبیث نے اس چھوٹی اور معصوم کم سن بچی کو، جس کی زیادہ سے زیادہ عمر 13 یا 14 سال تھی، آکسیٹوسن کے انجیکشن دلوائے۔ آکسیٹوسن، جو میڈیکل لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آکسیٹوسن انجیکشن کس لیے دیا جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی جان جائیں کہ آکسیٹوسن انجیکشن جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے انسان کی صحت کے لیے۔ آکسیٹوسن انجیکشن دے کر لیبر پین انڈیوس کیے گئے تاکہ زبردستی اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر لایا جائے، اور اس لڑکی کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ کافی ہیوی ڈوز دیے گئے اس کے آکسیٹوسن انجیکشن کے اس کو، اور اگر ڈاکٹروں نے صحیح طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہو تو لڑکی کے بازوؤں پہ اور لڑکی کے ہاتھوں پہ کم سے کم بھی 60 سے 70 پرک لگے ہوئے تھے انجیکشنز کے، جس کے ذریعے سے اس کی رگوں میں وہ آکسیٹوسن کا زہر اتارا گیا تھا۔ لڑکی کو جب آکسیٹوسن کے ہیوی ڈوزز دیے گئے، اس کی حالت تشویشناک ہو گئی، بگڑ گئی، وہاں سے ہاسپٹل سے اٹھا کر، لیکن ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ نہیں کرایا گیا تھا، ہاسپٹل میں اس کو اس سویپر کے روم میں لے جایا گیا تھا، وہاں سے اس کو نکال کر ایک رینٹڈ اکوموڈیشن پہ لے جایا جاتا ہے، اور رات کو جب بچی کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، وہاں اس رینٹڈ اکوموڈیشن سے نکال کر اس بچی کو سنگرام بھاٹا فاروق کے اکوموڈیشن پہ لے جایا جاتا ہے، اور بچی کو یہ کہا جاتا ہے ہم نے ڈاکٹر فاروق کے پاس جانا ہے۔ وہاں پھر سے وہ شیطان، وہ خبیث اس بچی کو آکسیٹوسن کے ہیوی ڈوزز دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچی کی حالت اور بگڑنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے رینٹڈ اکوموڈیشن کے بعد جب فاروق کے گھر لے گئے، فاروق کے گھر سے اس کو پھر ایک نجی آلٹو گاڑی میں ڈالا جاتا ہے، اور کشتواڑ سے لوگ نکلتے ہیں جی ایم سی ڈوڈا کے لیے، اور جی ایم سی ڈوڈا بچی اس حال میں پہنچتی ہے کہ اس کے پیٹ سے بچہ باہر آ چکا ہوتا ہے، اس کا جو بچہ دانی ہے بچی کی، اس لڑکی کی، وہ رپچر ہو چکا ہوتا ہے، بچی کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جو چھوٹا معصوم کم سن بچہ ڈیلیور ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے، گاڑی میں مر چکا ہوتا ہے۔ یہ پہلا قتل ہے چھوٹے معصوم بچے کا، زبردستی لیبر پین انڈیوس کیے گئے، اس کو ماں کے پیٹ سے زبردستی وقت سے پہلے نکالا گیا۔ یہ ابارشن کا کیس نہیں ہے، یہ فورسڈ انڈیوسڈ ڈیلیوری اور مرڈر کا کیس ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، گاڑی میں ہی مر جاتا ہے، اور میڈیکل کالج ڈوڈا میں جھوٹ کہا جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ لڑکی ہے، 20 سال کی ہے، اور میڈیکل کالج اس بچی کو جب لایا جاتا ہے وہ ادمری حالت میں ہوتی ہے، وہ اپنی جان نکال رہی ہوتی ہے، اور اس کی جان بچانے کے لیے میڈیکل کالج ڈوڈا کا عملہ جب اس کو تھیٹر میں لے جاتا ہے تو قسم پرسی کی حالت میں تڑپتے ہوئے صرف 2 بار وہ بچی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ تڑپ کر وہاں پر موجود میڈیکل سٹاف سے یہ کہتی ہے ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے،
اور اس کے بعد وہ بچی شوق میں چلی جاتی ہے. اس کو ریوائیو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اس کو انٹوبیٹ کیا جاتا ہے، اس کو CPR دیا جاتا ہے، اس کو ADR دیا جاتا ہے. بڑی مشکل سے اس کو ریوائیو کر کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈوڈا سے، جو اب GMC ہے، جموں ریفر کیا جاتا ہے. ایمبولینس 108 والی بک کی جاتی ہے. جب بٹوت کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں، ایمبولینس کا ڈرائیور اور ایمبولینس میں بیٹھا ہوا ٹیکنیشین ان ظالموں سے یہ کہتا ہے بچی کی حالت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، اس کو بٹوت ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. لیکن وہ اس کو کہتے ہیں نہیں، ہم نے بٹوت ہاسپٹل نہیں جانا، آپ آگے ہی چلتے چلے جائیں. اور جب وہ بچی جکھینی چوک ادھمپور پہنچتی ہے، وہاں پر دم توڑ دیتی ہے. یہ دوسرا قتل ہے. وہ خود نہیں مری، آکسیٹوسن انجیکشن کے ہیوی ڈوز دے کر اس کو قتل کیا گیا ہے. اس کی بچہ دانی رپچر ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ وہ قتل کر دیا گیا ہے. جکھینی چوک میں اس بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ بچی جب انتقال کر جاتی ہے، وہ ڈرائیور اور اس کا ٹیکنیشین ایمبولینس کا ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو یہ کہتے ہیں جو اس گاڑی کے پیچھے پیچھے آلٹو گاڑی میں وہاں تک گئے کہ اس بچی کو ہمیں ہاسپٹل لینا پڑے گا، ہو سکتا ہے ریوائیو ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا پلس چل پڑے پھر سے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مر چکی ہے، ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں. وہ پھر سے کہتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے، ہم 108 والے ہیں، ہم ڈیڈ باڈی کیری نہیں کر سکتے، ہاسپٹل سے آپ کو ایمبولینس مل جائے گی جو آپ کو چھاترو لے کر جائے گی. وہ کہتے نہیں، ہم نے پرائیویٹ ایمبولینس کا انتظام کر لیا ہے. اور پرائیویٹ ایمبولینس میں جو پنجاب نمبر کی تھی اس میں ڈال کر اس بچی کو واپس چھاترو لایا جاتا ہے. تب تک پولیس کو بھی اس بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور پولیس والے حرکت میں آ جاتے ہیں، اس باڈی کا پوسٹ مارٹم کراتے ہیں، FIR بھی لانچ کرتے ہیں. اور اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس ماسٹر کو اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن صرف ان دونوں کی گرفتاری سے انصاف نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ شخص جو اس بچی کے جنسی استحصال کے کیس میں ملوث ہے اور اس بچی کے پیٹ میں پل رہے بچے کے قتل کے کیس میں ملوث ہے. یہ مقدمہ صرف پاکسو کا نہیں، یہ صرف ریپ کا مقدمہ نہیں، یہ قتل کا مقدمہ ہے. بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. لہذا اس خبیث شخص کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں ملوث ہے، جس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے، جس نے بھی اس بچی کو قتل کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کشتواڑ کا کچھ عملہ بھی ملوث ہے، ان سب کو مرڈر کیس کے تحت بک کیا جانا چاہیے. اور اتنا ہی کافی نہیں، ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انویسٹیگیشنز بہت کمزور ہوتی ہیں، بہت لوپ ہولز رہتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن میں. ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ کہ ہم ہائی کورٹ جائیں اور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کریں کہ کرائم برانچ کو یہ کیس ہینڈ اوور کر دیا جائے. اور جیسے آصفہ کے کیس میں غیر جانبدارانہ طور کرائم برانچ نے بڑی محنتوں سے انویسٹیگیشن کی تھی، اور وہ انویسٹیگیشن جب صحیح ہوئی، مضبوط ہوئی، تب ہی جا کر ان ظالموں کو اس کیس میں سزا لگی عمر قید کی. ہم کوشش کریں گے کہ کرائم برانچ کے ذریعے سے اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کروائیں اور اس کے ٹرائل پر بھی انشاءاللہ پوری نظر رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں انشاءاللہ تعالی اس بچی کے قاتلوں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک تو پہنچائیں گے، ہر حال میں پہنچائیں گے. یہ آپ سے بھی وعدہ ہے، رب سے بھی وعدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ عمومی طور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو تم پر مسلط کر دے گا. اور صورتحال آج وہی بنی ہوئی ہے. ظالم ہم پر مسلط ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو گئے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ظالموں کو لگام نہیں دو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر بھی ظالموں کو مسلط کر دے گا. اور اس کے بعد تم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی اگر دعائیں کرتے رہو گے، روتے رہو گے، گڑ گڑاتے رہو گے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا.
لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم کوئی بہانہ کوئی عذر اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکتے کل جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، ہم بے بس تھے. ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم نے بھلائی کا حکم لازماً کرنا ہے. ہم اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شکار بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے ویڈیو اور فوٹو بنائے جاتے ہیں، ان کو وائرل کیا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم تماش بین بن کر کھڑے ہیں. تماشائی نہیں بننا ہے بلکہ ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے. ہم نے نیکی کی بھلائی کی دعوت دینی ہے، اس کا حکم کرنا ہے، اپنے معاشرے کو نیک اور صالح بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تیرے سامنے ایک ظلم ہوا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ اس وقت میں عذر نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا، یا اللہ میں تو فلاں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کرے گا. ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے آس پاس ہونے والی برائیوں کو لگام دے، بے حیائیوں کو لگام دے، بے پردگی کو لگام دے. ہم ایسا ماحول ہی نہ بننے دیں کہ کسی بچی کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو، کسی قسم کا ظلم ہو، اور اگر ویسا کوئی کر رہا ہو تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس ظالم کو بدست بازو پکڑو، اس کو جھنجھوڑو، اس کو گھسیٹو، اس کو لگام دو. باقی مسائل بہت سارے ہیں. مجھے پسند نہیں کہ مسئلے مسائل لے کر لائیو سٹریم کروں، آپ لوگوں کے سامنے آؤں، لیکن آج بہت زیادہ مجبور ہو گیا. ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں سامنے آنا پڑے گا، حالات کو بدلنا پڑے گا، ظالموں کو اور ظلم کو لگام دینی پڑے گی. ہم ان بچیوں کی عزتوں کے محافظ ہیں. محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام دنیا کی بیٹیوں کے عزتوں کے محافظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کرنا اور ماتحتوں کی حفاظت کرنا. خواتین بھی ان میں ہیں اور پچھڑے طبقے کے غریب لوگ بھی ان میں ہیں. ہم نے ان کا محافظ بن کر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو قانون کی پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں، بہت زیادہ بے ایمان ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور پیسہ چل جائے یا سیاسی اثر رسوخ کا کوئی استعمال کرے تو وہ اس دھارے میں بہہ جاتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے دیتے ہیں. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص، خصوصاً ڈوڈا اور کشتواڑ میں رہنے والا، اس بچی کے سلسلے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، لیکن اس بچی کے جنسی استحصال کے معاملے میں جو بھی ملوث ہیں، اس کے قتل میں جو بھی ملوث ہیں، ان کو سزا دے کر رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تو ان سے حساب لے گا ہی لے گا قیامت کے دن، لیکن دنیا میں بھی ہم ان کو سزا دلا کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان، اتنی غیرت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری ہم میں سے ہر ایک مومن کو دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے بہادر بن کر اپنے گھروں سے نکلیں، ایسا ایمان، ایسا جوش، ایسا ولولہ، ایسا طوفان لے کر اٹھیں کہ دوبارہ کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا جنسی استحصال نہ ہو. بار بار یہ معاملے ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں. کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر ہم کوئی کہانی سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے، اور اکثر یہ مظلوم پچھڑے طبقے کے رہنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں. خدا را ان کے لیے اٹھیں اور تہیہ کریں کہ دوبارہ ہم ایسی حرکت کسی شیطان کو نہیں کرنے دیں گے. اور اس کے لیے لازم یہ بھی ہے کہ اس خبیث کو، اس شیطان کو اور اس کے ساتھیوں کو ایسا عبرتناک نشان بنایا جائے، نشان عبرت بنایا جائے کہ دوبارہ کسی بھی ظالم کی روح کانپ اٹھے. کسی بھی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے، کسی کا استحصال کرنے سے پہلے، کسی کو قتل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس معصوم کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے، اس کا انصاف دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.